بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاس اینجلس میں حالیہ برسوں میں جنگلاتی آگ کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ آگیں نہ صرف ماحول کو نقصان پہنچاتی ہیں بلکہ انسانی زندگی، جائیداد اور قدرتی وسائل کے لیے بھی سنگین خطرہ بن سکتی ہیں۔ ایسی ہی ایک کہانی لاس اینجلس کے قریب ایک علاقے میں پیش آئی جہاں جنگلاتی آگ کی شدت کے باوجود ایک گھر کو محفوظ رکھا گیا۔ یہ کہانی انسانی عزم، اجتماعی کوششوں اور جدید ٹیکنالوجی کے امتزاج کی عکاسی کرتی ہے۔ جنگلاتی آگ کا پس منظر۔ لاس اینجلس کے مضافات میں جنگلاتی آگ اکثر خشک موسم، گرم ہواؤں اور انسانی غفلت کے باعث بھڑکتی ہے۔ یہ آگ تیزی سے پھیلتی ہے اور اس کی لپیٹ میں آنے والے درخت، جانور اور مکانات لمحوں میں خاکستر ہو جاتے ہیں۔ 2023 میں ایک بڑی جنگلاتی آگ جسے کریک فائر کا نام دیا گیا نے سینکڑوں ایکڑ زمین کو جلا دیا۔ کہانی کا آغاز اس آگ کے راستے میں ایک تاریخی گھر موجود تھا جو ایک مقامی خاندان کی ملکیت تھا۔ یہ گھر تقریباً 100 سال پرانا تھا اور اس کی تاریخی اہمیت کے ساتھ خاندان کے لیے جذباتی قدر بھی تھی۔ جب آگ کے شعلے اس علاقے کی طرف بڑھنے لگے تو گھر کے مالکان، پڑوسیوں اور مقامی حکام نے مل کر اس گھر کو بچانے کی کوشش کی۔ آگ بجھانے کی کوششیں۔ نمبر 1، پانی کی دیوار بنانا۔ سب سے پہلے آگ بجھانے والی ٹیموں نے گھر کے ارد گرد پانی کی ایک دیوار بنائی۔ قریب ہائیڈرنٹس اور پانی کے ٹینکوں کا استعمال کرتے ہوئے شعلوں کو گھر تک پہنچنے سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ نمبر 2، فائر ریٹارڈنٹ سپرے کا استعمال۔ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے گھر کی دیواروں اور چھت پر ایک خاص فائر ریٹارڈنٹ کیمیکل چھڑکا گیا۔ یہ کیمیکل شعلوں کو سطح پر جمنے سے روکتا ہے اور آگ کے اثر کو کم کرتا ہے۔ نمبر 3، درختوں اور جھاڑیوں کی صفائی۔ گھر کے ارد گرد موجود خشک جھاڑیوں اور مردہ درختوں کو فوراً ہٹایا گیا تاکہ آگ کا ایندھن کم ہو سکے۔ نمبر 4، رضاکاروں کی مدد۔ قریبی علاقے کے رہائشیوں نے بھی اس گھر کو بچانے میں بھرپور مدد کی۔ انہوں نے نہ صرف پانی کا چھڑکاؤ کیا بلکہ فائر فائٹرز کے ساتھ مل کر قریبی علاقوں کو خالی کرنے میں بھی حصہ لیا۔ انسانی عزم کا تعاون۔ اس دوران گھر کے مالک مسٹر ڈیوڈ جانسن اپنی پوری کوششوں کے ساتھ مقامی کمیونٹی اور حکومتی اداروں کے ساتھ رابطے میں رہے۔ انہوں نے اپنی فیملی اور پڑوسیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا اور خود آگ بجھانے والے عملے کے ساتھ موجود رہے۔ مسٹر جانسن کا کہنا تھا، یہ صرف میرا گھر نہیں، یہ ہماری تاریخ اور شناخت کا حصہ ہے۔ ہم اسے کھونے نہیں دے سکتے۔ جدید ٹیکنالوجی کا کردار۔ اس واقعے میں جدید ٹیکنالوجی نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ ڈرونز کا استعمال کر کے آگ کے پھیلاؤ کی نگرانی کی گئی اور وقتاً فوقتاً مقامی فائر ڈپارٹمنٹ کو اطلاعات فراہم کی گئیں۔ اس کے علاوہ وہ گھر کے ارد گرد ایک سمارٹ سپر نیکلر سسٹم نصب تھا جو گرمی کی شدت بڑھنے پر خود بخود پانی کا چھڑکاؤ کرتا رہا۔ 2 دن کی مسلسل جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا اور حیرت انگیز طور پر یہ تاریخی گھر محفوظ رہا۔ اگرچہ قریبی کئی مکانات آگ کی لپیٹ میں آ گئے لیکن جانسن کا گھر اپنی جگہ پر قائم رہا۔ یہ ایک اجتماعی کامیابی تھی جس میں انسانوں کے عزم، ٹیکنالوجی، پھر بھی قدرت کا ایک یہ معجزہ قرار پایا۔ پیشگی تیاری کی اہمیت۔ آگ کے خطرے والے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو ہمیشہ پیشگی حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے، جیسے آگ کے خلاف
مزاحم مواد کا استعمال اور انخلا کے منصوبے بنانا۔ نمبر 2، کمیونٹی کی طاقت۔ مقامی کمیونٹی کے افراد کی مدد اور تعاون کسی بھی ہنگامی صورتحال میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، ٹیکنالوجی کا استعمال۔ جدید آلات اور سسٹمز خطرات کو کم کرنے اور انسانی زندگی اور جائیداد کو بچانے میں مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ لاس اینجلس کے اس تاریخی گھر کو بچانے کی کہانی ایک یاد دہانی ہے کہ مشکل حالات میں انسان کس طرح اپنی جدوجہد اور اجتماعی تعاون سے بڑی سی بڑی آفت کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ کہانی نہ صرف متاثر کن ہے بلکہ ان لوگوں کے لیے ایک مثال بھی ہے جو قدرتی آفات کے خطرے میں زندگی گزارتے ہیں۔